تو بہت طویل ہیں، لمبے واقعات میں کسی ہیں، لیکن میں اس کو مختصر کر کے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، آپ پوری توجہ کے ساتھ جڑے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، ایک دعا تو آپ نہ مانگی، ایک دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑے امتحانات آئے، اس کے بعد دعا مانگی، یا اللہ ربنا وبعث یا اللہ اس مکہ مکرمہ میں ایک شخص پیدا فرما۔ سمجھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، لیکن مدتوں کے بعد، کتنے سینکڑوں سالوں کے بعد قبول ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سحری کے وقت دعا مانگی، توجہ کریں، سحری کے وقت دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بامرین، یا اللہ دو امروں میں سے، دو شخصوں میں سے ایک کو مسلمان بنا دے، یا عمر بن خطاب کو مسلمان بنا دے، یا عمر بن حشام کو، جس کا نام تھا ابو جہل، ان میں سے ایک کو مسلمان بنا دے تاکہ اسلام کو قوت ملے، طاقت ملے۔ کیونکہ ابو جہل زندیق تھا، ابو جہل کی نسل سے نہیں تھا، کافر تھا، لعین تھا، سمجھا نہیں؟ حضرت عمر فاروق کا نصیب تھا۔ دعا مانگی سحری کو، شام کے وقت حضرت عمر فاروق نکلتے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے، کہاں جا رہے ہو؟ محمد کو قتل کرنے کے لیے۔ تدبیر کہتی ہے قتل کے لیے جا رہا ہے، تقدیر کہہ رہی ہے کہ عمر نبی کا غلام پکڑ کے لیے۔ کیا بات ہے، تلوار لے کر نکلے ہیں، صحابی ملا، کہاں جا رہے ہو؟ چلے محمد گھر کو جاؤ، پہلے گھر میں تو جاؤ، گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ گھر میں تلاوت ہو رہی ہے۔ آیا گھر میں، آیا تو بہن قرآن کی تلاوت کر رہا، یہ مار مار کر وہ بہن کہہ رہی ہے کہ جس کا تو بیٹا ہے میں بھی اس کی بیٹی، جس کا تو بیٹا ہے خطاب کا تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، تو اگر مجھے ٹکڑا ٹکڑا کر دے گا نا پھر بھی اسلام کی بات نہیں آؤں، جتنا بھی تمہارے گا اسلام کے بعد آنے والی نہیں۔ کہ بتاؤ تو صحیح کیا پڑھ رہی ہو؟ اب آخر انسان ہے، مار مار کر تھک گیا، بتاؤ تو صحیح کیا پڑھ رہی ہو؟ کہ تو پلیت ہے، پہلے پاک ہو جا، پہلے پاک ہو کر تو پاک ہو کر آیا تو قرآن کی تلاوت جب سنی تو اسلام دل میں آتا گیا، دل میں آتا گیا۔ اللہ اکبر۔ تلوار لے کر آ رہے ہیں، حضرت امیر حمزہ دیکھ رہے ہیں، امیر حمزہ بھی تو امیر حمزہ بھی بہت بڑے دلیر تھے، اگر نیت اچھی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نیت اچھی نہیں تو تلوار کھینچ کر، تلوار سمجھا نہیں، چھین کر ان کا سر کو قلم کروں گا، لیکن جیسے ہی 8 سال میں خدمت میں آئے تو کلمہ پڑھ کر یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھ منانے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے دعا مانگی۔ ابو ہریرہ نے فرمایا یا رسول اللہ میری والدہ بوڑھی ہو گئی، جہاں جاتا ہوں وہ ایک پتھر ہے، بت ہے، وہ میرے رکھ کے کندھے پر رکھتا ہوں، کندھے پر رکھ کر میرے کندھے جو نشانات پڑ گئے ہیں، وہ بت اٹھا کر اب میری والدہ کے لیے دعا کرے کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک اٹھا لیے، یا اللہ ابو ہریرہ کی اماں کو مسلمان بنا دے۔ آج ابو ہریرہ بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں تو دیکھتا ہوں کہ نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے، میں پہلے پہنچتا ہوں۔ ایسے ہی پہنچے تو پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، کیا بات ہے کہ جلدی سے مجھے کلمہ پڑھاؤ تو مسلمان ہوتا ہے۔ کیا بات ہے ہوتی ہے، سمجھا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا نہیں یہ دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام، بہت عمر بن خطاب مسلمان ہو گئے۔ اور بہت سی 22 جگہ ایسی ہیں، تو وقت تو مختصر ہے، اسی وجہ سے میں اتنی باتیں تو آپ کے سامنے نہیں کر سکتا، بس آپ کا ٹائم نہیں لے سکتا، پھر آپ آئندہ بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے کہ اس کا لمبی چوڑی باتیں کرتا ہے۔ تیار ایک تو حکم ہوا، پہلے پردے کا حکم نہیں تھا، آج عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ مجھے بات کی اچھی نہیں لگتی،
उम्महात उल-मोमिनीन बाहर निकले, बगैर पर्दे के निकले, मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म ही नहीं आया तो मैं पहले पर्दे की बात कैसे करूं? हुक्म ही नहीं आया। हाँ, हजरत अबू हुरैरा ने ये ज़बान से निकला, मैं कहता हूं कि बाहर न निकले, पर्दा हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाज़िल की। तो सुभान अल्लाह, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी घरवालियों को, अपनी बेटियों को, मुसलमान की माओं को कह दो कि पर्दा करें। आज तुम्हारे फारूक का कहते शराब की हुर्मत के बारे में मैं कहता हूँ शराब हराम हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मैं कहूँ शराब हराम हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला आयत नाज़िल की, इन्नमल खमरु वल मैसिर, हराम तुम्हारे ऊपर, शराब तो हराम है, जुआ तो तुम्हारे ऊपर हराम है। समझा नहीं? इसी तरह समझा नहीं? इसी तरह मुनाफिक की जनाज़े नमाज के लिए आप आगे बढ़े कि उनकी नमाज पढ़ाएं। अब्दुल्लाह बिन जुबैर, आप हजरत उमर फारूक ने फरमाया कि नमाज न पढ़ाए, उनकी नमाज न पढ़ाए। हजरत उमर फारूक की हिमायत में कुरान पाक था। क्या बात है, क्या बात है, अकल हैरान है। समझा नहीं? ऐसी शख्सियात के खिलाफ कोई बात करे, अल्लाह अकबर, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। समझा नहीं? ये तो हजरत उमर फारूक की कुछ वो आयते हैं। इसी तरह शराब किया और इसी तरह, समझा नहीं, और बहुत बड़ी करामात है। शाम के गवर्नर ने खत लिखा कि हजरत यहाँ तो ये है, दरिया नील में एक नौजवान लड़की हार सिगार करके उसको फेंक देते, फिर चलने लगता है। उनके वालिदैन को हदिया देते, पैसा दे देते, मुआवजा देते, फिर चलने लगता है, चलता ही नहीं है। हजरत उमर फारूक ने खत लिखा, किसको खत लिखा? दरिया नील को खत लिखा। दरिया नील अगर चलता है तो चल, वरना चल, चलता है तो चल, वरना चल। अगर तुम अपनी मर्जी से चलता है, अगर मर्जी से चलता है तो तुम्हारे चलने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें अल्लाह चलाता है तो तुम्हें चलना पड़ेगा। पहले से ज्यादा चलने लगा, पहले से ज्यादा चलने लगा। ये हजरत उमर फारूक की करामत थी। एक सहाबी था, समझा नहीं, सैकड़ों मील दूर से या सारिया अल जबल, वो लड़ाई हो रही थी। या सारिया अल जबल, सारिया जबल के कोट में आ जाओ, जबल के करीब आ जाओ, दुश्मन का हमला कर रहा था, करीब हो जाओ। इस खुतबे में बयान कर रहे हैं, या सारिया अल जबल, कोई वालेस नहीं, कोई और चीज नहीं है। सैकड़ों मील दूर वो साहबी आए कि भाई बताओ तो सही। तो किसी ने कहा कि बताओ तुझे कोई अच्छी बात। जैसी बात यही कि हज़रत उमर फारूक की आवाज सुनी, सैकड़ों मील दूर, हजारों मील दूर सहाबी है। समझा? वो सारिया कहता है कि मैंने आवाज सुनी है, हजरत उमर फारूक की आवाज सुनी। अगर आवाज नहीं सुनता तो मैं काफिरों के हमले में जद में आ जाता। यह हजरत उमर फारूक, समझा नहीं? और पहरा दे रहे हैं, अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक, एक जगह ऐसी आई कि झोपड़ी थी, वो औरत कह रही थी कि बेटी ईद भी करीब आ रही है, अलकिल मा फिल लबन, अलकिल मा फिल लबन, मैंने दूध में पानी मिला दे। हर तुम्हारे फारूक बाहर से सुन रहे, जादूगर से पानी मिला दे कि अम्मा इतनी बूढ़ी हो गई है, फिर भी पानी मिला दे। पता भी है किसकी हुकूमत है, किसकी खिलाफत है। उमर की उमर तो नहीं देख रहा, वालदा बूढ़ी की उम्र तो नहीं देख रहा। हर उमर बाहर से सुन रहे, बाहर सुन रहे, उमर तो नहीं देख रहा। तो बच्ची कह रही उमर तो नहीं देख रहा, उमर का रब तो देख रहा है, उमर का रब तो देख रहा है। हजरत उमर तड़प गए, चले गए, इत्तेफाक आए, अम्मा समझा नहीं, वो बच्ची कहाँ है, वो बच्ची तो दिखा दे, मैं उसको अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। क्या बात है हजरत, उसकी बहू बच्ची की वजह से मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। समझा नहीं? वो मिलावट की वजह से तुझको सजा की हकदार थी। मन रक्षक और समझना, जो कोट करता है, जो मिलावट करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी उम्मत में से नहीं है। आई बात समझ में? तो वो बेटी हजरत आसिम, हजरत उमर फारूक का बेटा था हजरत आसिम, उनसे निकाह कराया, तो उससे पैदा हुआ हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज। समझा नहीं? तो ऐसा दौर था, खिलाफत का दौर है। हजरत उमर फारूक ने मुकर्रम
وظیفہ مقرر کیا اپنے بیٹے کا 500 اور حضرت حسین کا 1000. سبحان اللہ. تو بیٹے نے کہا کہ حضرت میں تو آپ لوگ کے دور میں جنگوں میں بھی شریک رہا, حضرت حسین تو چھوٹے تھے. تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ تو کس کا بیٹا ہے؟ تو تو عمر کا بیٹا ہے, یہ علی کا بیٹا ہے. تو تمہاری ماں فقط ماں ہے اور اس کی ماں فاطمہ. سمجھا کتنی محبت کی آپس میں ہے. جو کسی نے کہا کہ سودے کے لیے بازار گئے ہم, ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار تھے ہم. تو کہتا ہے نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے, مزہ تو تب ہے کہ گرے ہوئے کو سامنے ساتھی. سمجھا بھائی, یہ حضرت عمر ہے ابھی. تو باقی باتیں انشاءاللہ آتی رہیں گی. تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے. عزیزو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی آیات 20 سے 22 آیات ایسی ہیں جو حضرت عمر فاروق کا جو فیصلہ تھا عرش پر وہی فیصلہ, عرش پر وہی فیصلہ آیا. جو عرش کا فیصلہ وہ عمر کا فیصلہ, جو عرش کا فیصلہ وہ عمر کا فیصلہ, جو عمر کا فیصلہ وہ عرش کا فیصلہ. بات ہم سمجھ میں آ رہی ہے؟ جنگ بدر توجہ کریں, میں آپ کا وقت دے رہا ہوں, معاف کرنا. جنگ بدر ہوئی, 70 کافروں کے قتل ہوئے, 70 جہنم رسید ہوئے, 70 قید ہوئے. اب جو 70 قید ہوئے ان سے مشورہ کیا کہ اس کا کیا کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حضرت ابو بکر صدیق, یہ تو سبحان اللہ. تب مشورہ کیا, آپ کا کیا مشورہ ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدیہ لے کر ان سے کچھ معاوضہ لے کر چھوڑتے, ان کو چھوڑ کے آزاد کر دیتے. یہ ہو سکتا ہے قریبی رشتے دار ہے آگے چل کے مسلمان ہو جائے, اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد شاید مسلمان ہو جائے. احسان سمجھ کر حضرت عمر سے پوچھا گیا تمہارا کیا مشورہ ہے؟ تو حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ میرے رشتے دار میرے حوالے کرو. سمجھا نہیں؟ دوسرے صحابہ کے رشتہ ان کے حوالے کرو, وہ اپنے ہاتھوں سے ان کو قتل کرو, ان کے ہاتھوں سے قتل کرتے. دشمن ہے, اللہ کے رسول کے دشمن ہے, دین کے دشمن ہے, میرے رشتے دار میرے حوالے کرو, میں اس کو قتل کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارحم الراحمین. سبحان اللہ.